اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کو امانت والوں کے پاس واپس لوٹا دو، اور جب فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے کرو، ڈنڈی نہ مارو۔ اب کسی چیز کے بارے میں جھگڑا ہوا، تنازع ہوا، اختلاف ہوا، ایک کہتا ہے یہ بات صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے یہ بات صحیح ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو سب سے پہلے ہم اس کو قرآن کے اوپر پرکھیں گے کہ کیا یہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر وہ فیصلہ قرآن کے مطابق ہے تو بات ختم، پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہو نہیں۔ یا حدیث کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، تو پھر بھی وہ فیصلہ ٹھیک ہوگا، وہ بات، وہ حکم، وہ معاملہ ٹھیک ہوگا۔ یا ایک چیز میں آپ لوگ جھگڑ رہے ہو تو جو علماء ہیں ان کی طرف رجوع کرو تاکہ وہ تمہارے اختلاف کا حل نکالے۔ یا جو حکمران وقت ہے وہ جو کہے اس پہ عمل کرو، اس کی اطاعت واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ حکمران وقت شریعت کے خلاف کوئی حکم نہ دے، شریعت کے خلاف کوئی حکم، کوئی بادشاہ اٹھ کے کہے کہ میں نے تمہارے لیے تراویح معاف کر دی، یا پہلے عشرہ کے 10 روزے تمہیں معاف، تو یہ تو شریعت کا نرا خلاف حکم ہے۔ ایسا حکم جو شریعت کے خلاف نہ ہو تو اس میں امیر کا اطاعت، خلیفہ کا اطاعت، بادشاہ کا اطاعت وہ فرض ہے اور واجب ہے۔ اور اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو پھر وہ حکم نہ ماننا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کی مانو۔ کس کی مانو؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول اللہ کی مانو۔ کس کی مانو؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور صاحب اختیار کی مانو۔ صاحب اختیار کی یعنی جو حکومت کرنے والے ہیں، بادشاہ وقت، اس کی کیا کرو؟ مانو۔ یہ بات یاد رکھو کہ اس کو تابع کیا ہے قرآن اور حدیث کے بعد، قرآن اور حدیث کے اگر ان حکمرانوں کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو اس پر عمل کرنا واجب ہے، اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو اس پر عمل نہ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اب کسی چیز میں تم جھگڑنے لگے، اختلاف کرنے لگے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹا دو اس کو اللہ اور رسول اللہ کی طرف، یعنی قرآن اور احادیث کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، یعنی ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت پر، ذالک خیر، یہی بہتر طریقہ ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور بہترین مرجع ہے۔ اور بہترین کیا ہے؟ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ کہ پہلے تو اختلاف نہیں کریں گے، اختلاف ہو۔ آج کل اکثر آپ لوگوں نے سن رہے ہوں گے یا دیکھ رہے ہوں گے 20 تراویح نہیں ہے، دوسرا کہتے ہیں 8 تراویح نہیں ہے۔ رمضان کے سے پہلے یہ بحث ہو نہیں ہوگی، رمضان شروع ہوتے ہی یہی بس۔ اچھا، جو لوگ تراویح بالکل پڑھتے نہیں ہیں ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا،
جو بالکل تراویح نہیں پڑھتے. ہاں جو 8 پڑھیں گے تو شیطان لگے گا کہ یہ 8 کیوں پڑھتا ہے, نہ پڑھے. جو 20 پڑھتے تو شیطان ان کے پیچھے لگے گا کہ یہ 20 کیوں پڑھ رہے ہیں, یہ بھی نہ پڑھے. حالانکہ دونوں کو چاہیے, جو 8 پڑھنے والے ہیں, جو 12 پڑھنے والے ہیں, جو 10 پڑھنے والے ہیں, جو 20 پڑھنے والے ہیں, ان کو چاہیے کہ مل کے جو کچھ بھی نہیں پڑھتے ان کے پیچھے لگ جائے کہ تو آجا مسجد اور کچھ نہ کچھ تو پڑھ لو. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں یہ اختلاف مولیوں کا کام ہے, خدا کے لیے تو مولیوں کا کام ہے, وہ تو تم نہ کرو. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.